مکتب نجم القرآن کی افتتاح بدست حضرت علامہ مولانا محمد جاوید اختر مصباحی صاحب قبلہ، صدر مدرس دارالعلوم رضا مصطفیٰ گلبرگہ شریف۔ مکتب نجم القرآن نزد مسجد نور الہی ملت نگر گلبرگہ، جہاں پر تجوید کے بنیادی قواعد، ناظرہ قرآن، حفظ، احادیث، نماز، اسلامی اخلاق و آداب بچوں کو تعلیم دی جائے گی۔ صبح 7 بجے تا 8:30 بجے اور شام بعد نماز عصر تا مغرب۔ اس جلسے میں مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالرازق مصباحی صاحب قبلہ، حضرت مولانا خلیل ازہری صاحب، مولانا محمد افضل برکاتی صاحب، مولانا آفتاب صاحب، مولوی محمد دستگیر صاحب نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ محمد عرفان پٹیل، محمد خواجہ نظام الدین، محمد ریاض احمد، محمد آصف منیار، سید شاکر، نجم ثاقب، عبدالقادر، محمد عالم، ان کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ معزز سامعین، یہ آج کی محفل مکتب نجم القرآن کی افتتاحی تقریب کے نام سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کام میں خیر عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی جس طرح کی محنت، جستجو، کوشش، دامے درمے سخنے یا ہمت افزائی کی ہو، سب کو اللہ ان کی نیتوں کے حساب سے اجر جزیل عطا فرمائے۔ اس مکتب کی بنیاد کے وقت بھی آنا ہوا تھا، علماء حاضر تھے۔ بہت کم وقت میں ایک خوبصورت عمارت ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے نیکی کی توفیق دی، اور اتنے دنوں تک بندے نے اس نیکی کی توفیق پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ جو ارادہ پتھر رکھنے کے وقت کیا تھا، اب تک باقی رکھا۔ اب جس مقصد کے لیے یہ عمارت بنائی گئی ہے، اللہ اس عمارت کو اور اس پہ کام کرنے والوں کو تا دم حیات اپنے مقصد پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مکتب کی اہمیت یا دین اسلام کی تعلیمات یا دینی تعلیمات کی اہمیت آپ علماء سے بارہا سنتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات گزرتی ہے کہ بہت بڑا کالج ہو، بہت بڑی یونیورسٹی ہو تو علم بہت بڑا ہوتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہوں تو علم بہت بڑا ہوتا ہے، مختلف شعبے جات ہوں اور الگ الگ فیکلٹی ہو تو بڑا علمی ادارہ کہلاتا ہے۔ اصل میں بڑا علم یا چھوٹا علم، اس کی تقسیم اس چیز سے ہوتی ہے کہ جو علم انسان کو انسان بنا دے، جو علم انسان کو اللہ سے رشتہ مضبوط کر دے، وہ بہت بڑا علم ہے، اور جو علم انسان کو انسانیت سے خارج کر دے اور اللہ سے اس کا تعلق دور کر دے، وہ بہت چھوٹا علم ہے۔ مکتب کا چھوٹا ہونا یہ معنی نہیں ہے کہ یہاں پر چھوٹی ہی تعلیم ہوگی۔ یہاں وہ تعلیم ہوگی کہ جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس میں دنیا کا منشور رکھا ہوا ہے، دنیا کا قانون رکھا ہوا ہے، دنیا میں زندگی کس انداز سے گزاری جائے گی، وہ تعلیم یہاں پر اس کے پڑھنے کی تعلیم دی جائے گی۔ تو بہت بڑی کتاب کی ایک تعلیم دیے جانے کا حصہ اس عمارت کے ذریعے سے ہوگا۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہترین کا مزاج ہمارے اور آپ کے نزدیک کسی کا گھر اچھا ہونا، گاڑی بنگلہ ہونا، اچھا بیلنس ہونا، اچھے دکان ہونا، مال ہونا، یہ بہترین کا ہمارے پاس معیار۔ لیکن اسلام میں بہترین کا معیار یہ بتایا گیا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس میں ایک علم کا خزانہ ہے، علم کی ایک علم کا بہت بڑا دریا، سمندر ہے کہ بندہ اس میں جب جاتا ہے تو اندر ہی جاتا رہتا ہے، اور وہ پوری زندگی گزار کے بھی اسی بات کا اقرار کرتا ہے کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، میں ڈوب کے بھی تیرے سمندر سے پیاسا نکلا۔ بہت
قرآن کے علوم آج پوری دنیا اس پہ ریسرچ میں لگی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ بہرحال اس مکتب میں قائم کرنے میں جو حسن نیت ہے، اللہ ان کو عمل کی موافقت عطا فرمائے۔ دین تعلیم کی اہمیت پر یہ بات ہے کہ اللہ کے نزدیک اس تعلیم کا حاصل کرنے والا محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ مفسرین اور اہل علم کہتے ہیں کہ مطلقاً کوئی بھی علم جو انسانیت کے لیے نفع دیتا ہو، فائدہ دیتا ہو، وہ بزرگی اور مجد کا سبب ہے، لیکن علم دین ان کے مقابل میں زیادہ شرفیت رکھتا ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب جب یہ مکتب شروع ہوگا تو استاد کے پاس آنے والے بچے بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں اور فضیلتوں پر کتابیں ہیں۔ ایک فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ ایک بندے کا انتقال ہو جائے گا اور قبر میں اس سے سوال جواب ہوں گے، اس کے گناہوں پر اس کو سزا ملنے والی ہوگی۔ سزاؤں کا اعلان بھی ہو جائے گا کہ اس کو قبر میں سزا دی جائے۔ سزا ہونے کے وقت میں عین وہ سزا روک دی جائے گی۔ فرشتے سزا دینے پر جو مامور تھے وہ رب کے حضور عرض کریں گے کہ مولا سزا دینے کے لیے مامور کیے گئے، ابھی سزا ہوئی بھی نہیں، ہمیں واپس بلایا گیا۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو کیسے عذاب دوں جس کا بچہ مکتب میں بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے۔ وہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مہربان کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، تو میں اس کو کیسے عذاب دوں؟ کیسے جو مجھے رحمان کہے، اس کا بچہ مجھے رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، میں اس کے بچے کو عذاب دوں؟ میں نے عذاب ملتوی کر دیا، میں نے عذاب منسوخ کر دیا، میں نے عذاب اٹھا لیا۔ اس قرآن میں یوں مزاج دیا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، بندہ جب نیکی کرتا ہے تو برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے برائیاں کرتا ہے تو نیکیاں بھی کھا جاتی ہیں، یہ بھی ضابطہ ہے۔ برائیوں سے نیکیاں جاتی ہیں اور نیکیاں کرنے سے برائیاں بھی جاتی ہیں۔ ہماری زندگی آج کل دونوں پٹریوں پر چلنے والی ہو گئی۔ وہ پرانے زمانے میں ایک محاورہ کہتے تھے کہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے واسطے، کڑوی چراتے ہیں بیلوں کے واسطے، یعنی وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور رزلٹ نتیجے کے طور پر اچھا چاہتے ہیں۔ تو جس طرح سے نیکیاں کرنے سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، برائیاں کرنے سے بھی نیکیاں جائز ہو جاتی ہیں۔ سب سے اچھی نیکی ساری نیکیوں میں وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرے، رسول کے رسول ہونے کا اقرار کرے، اسلام کے سچے ہونے کا یقین رکھے۔ سب سے بری نیکی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اسلام کے ضروریات میں سے کسی کا انکار کرے، یہ سب سے بری نیکی ہے۔ اس سب سے اچھی نیکی اور سب سے بری نیکی کے، سب سے اچھی نیکی اور سب سے بری چیز کے درمیان چھوٹے بڑے نیکیاں اور بڑی برائیاں بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے مکتب کے ذریعے سے جب بندہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے رب کو رحمان اور رحیم کہتا ہے، پہلا کلمہ یاد کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک، جب یہ پڑھتا ہے کلمات تو وہ اپنے روزانہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی نیکی میں لگا ہوا ہے کہ ایمان کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جب اس کلمے کا اقرار کرتا رہتا ہے تو سب سے بری چیز سے اپنے آپ کو روکے بھی رکھتا ہے۔ اب آپ اگر اس زاویے سے سمجھیں تو مکتب بہت بڑا مدرسہ ہے، مکتب بہت بڑی جگہ ہے، مکتب بہت بڑے علمی ادارہ بھی کہلاتا ہے، یہ حیثیت ہوتی ہے۔ احادیث میں علم دین کے حصول کی فضیلتیں بڑی لکھی ہیں۔ ایک واقعہ میں دمشق کا ذکر کروں گا کہ دمشق کی سرزمین پر ایک شخص تھا جو گور کفن تھا اور قبر کھودا کرتا تھا۔
قبر کھودنا اس کی عادت، اور کوئی بھی میت آئے تو قبر میں لٹا دے، یہ کیفیت اس کی ہوا کرتی تھی۔ ایک میت آئی جس کے ساتھ چند افراد تھے اور ایک خاتون تھی۔ میت کو جیسے ہی تدفین کے لیے لایا گیا، لوگوں نے گور کفن کے ہاتھ میں میت کو دے دیا، اس نے قبر میں لٹایا۔ قبر میں لٹا کے آگے کی کارروائی کرنا چاہتا تھا کہ عجیب سی روشنی پھوٹ پڑی، اور یہ جو قبر کی تدفین کرنے والا آدمی ہے اس روشنی میں مدہوش ہو کے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ کوئی آنے والا آیا اور اس کو لے کے گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو قبر خالی کی خالی ہے اور اندر کوئی موجود نہیں، اور سارے لوگ چلے گئے ہیں۔ بڑا حیران ہوا وہ، آج تک میں نے اتنے میتوں کو دفن کیا ہے لیکن یہ حالت نہیں دیکھی تھی کہ تدفین کے لیے لے جاتا ہوں، روشنی پھوٹ پڑتی ہے، کوئی آنے والے روشنی والے آتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس کو ہوش آیا تو جب اس نے بڑا تشویش تھی اس کو، اب ہر میت پر اس کا یہی خیال کہ وہ کیا تھا جو آج تک میں نے نہیں دیکھا، وہ کیا چیز تھی جو میں نے آج تک کبھی دیکھی نہیں تھی، اسی سوچ و فکر میں رہتا۔ اور ایک فکر اور ستاتی کہ وہ خاتون مل جائے تو میں پوچھ لوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ دن گزرتے رہے، مہینے بھی گزر گئے، اب سال گزرنے کے بعد پھر ایک میت آئی، چند افراد ساتھ میں ہیں، وہی خاتون اس کے ساتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ اب تو میں اس خاتون سے پوچھ کے رہوں گا، کیونکہ آج تک مجھے اس واقعے نے بے چین کر رکھا ہے، میں ضرور پوچھ کے رہوں گا۔ پھر اس میت کو جیسے ہی تدفین کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں پوچھ لیتا ہوں۔ تو جیسے ہی پھر میت کو قبر میں لٹایا، پھر ایک روشنی پھوٹ پڑی، اور جب روشنی پھوٹی تو پھر یہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہوا، پھر کوئی آیا، لینے والا آیا، لے کے چلا گیا۔ یہ کیفیت پھر جب اس کو ہوش آیا تو وہ پھر حیران ہوا کہ یہ کیفیت کیا گزرتی ہے مجھ پہ، کہ وہ خاتون آئی تھی اس سے پہلے بھی ایک میت کو لے کے تو یہی واقعہ، دوسری مرتبہ آئی تو بھی یہی واقعہ۔ اب اس واقعے نے اس کو بالکل بے چین کر دیا، بہت زیادہ بے چین کر دیا۔ اس خاتون کی تلاش میں وہ سرگرداں تھا کہ میں پوچھوں حقیقت حال کیا ہے، اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، کیوں یہی واقعہ اس کے ساتھ رونما ہوتا ہے، دوسری میتوں کے ساتھ یہ بات ہوتی نہیں ہے۔ تلاش، بہت زیادہ تلاش کے بعد جب اس خاتون کو پایا تو اس خاتون سے اس نے پوچھا کہ بتاؤ، جب تم آئی تھی ایک میت کو لے کر تو پہلی میت میں بھی یہ حال ہوا، دوسری میت میں بھی یہ حال ہوا، مجھے اس واقعے کا پس منظر چاہیے کہ کیا ایسی کیفیت تھی کہ نور پھوٹ پڑا، روشنی باہر آئی، آپ بتائیں تو صحیح یہ کیا چیز ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ پہلی جو میت آئی تھی وہ میت میرے بیٹے کی تھی، وہ میرا بیٹا طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعلیم اور پڑھائی کو اتنا مقبول رکھا تھا کہ جب اس کو تدفین کیا گیا تو کسی کے ہاتھوں تدفین نہیں بلکہ اللہ کے فرشتوں کے ذریعے اس کو اٹھا کر لے جایا گیا۔ اور جو دوسری میت تھی وہ بھی میرا بیٹا تھا، لیکن وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا تھا، یہ بچہ جو تعلیم حاصل کرتا تھا اس کا خرچ دیا کرتا تھا وہ، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک فرمایا کہ جو خرچ کرتا ہے اس کے بھی قبر کو نور سے بھر دیا اور اس کی تدفین کو نور والے فرشتے کے ذریعے سے تدفین فرمایا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد گور کفن نے اپنا کام دھندہ چھوڑا، مدرسے کی طرف رخ کیا، جا کے عربی پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھنا شروع کیا تو پھر جب وہ عالم بن کے نکلا، عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہو گئی، دمشق کے بڑے بڑے علماء میں ان کا نام شمار ہوتا تھا۔ تو تعلیم کا مرحلہ نہ چھوٹے سے ہے، نہ درمیان سے ہے، نہ بڑے سے ہے، تعلیم کا شوق ذوق ہر عمر کے حصے سے ہے۔ یہ مکتب صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ مکتب بڑوں کے لیے بھی ہے، بالغوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، جس کے پاس بھی علم کا ذوق ہے، جس کے پاس بھی دین کے لیے ایک جستجو ہے، جس کے پاس بھی قرآن پڑھنے کا شوق ہے، یہ مکتب ان سب کے لیے ہے۔ اب ہم میں اور آپ میں کون نور والی منزل چاہتا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا ذوق ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں، اپنے لیے نہیں چاہتے ہیں، یا ہم اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ کوئی کہانی اور بنائی ہوئی کہاوت نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، ان عالم کا نام بھی لکھا ہے جو گور کفن تھے، جو تدفین کیا کرتے تھے، بڑے بڑے دمشق کے علماء میں ان کا نام بھی لکھا ہے کہ یہ بڑے عالم بنے تھے۔ تو ان کے ٹرننگ پوائنٹ جو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک طالب علم کی زندگی کو دیکھ کر ترمیم ہوئی تھی
اور صبح سے شام تک ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تکلیف ہے، ایک فغاں ہے، ایک گریہ وزاری ہے میری اور آپ کی، کہ ہماری سوسائٹی میں اسکول کے لیے بڑا اہتمام ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے کہ اسکول کے بڑے لوازمات ہوتے ہیں، مدرسوں کے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسوں کو بے آب و گیا جیسی حالت میں چھوڑ دیا جائے اور پینٹ میلا، کپڑے میلے، منہ دھلا ہوا نہیں ہے، عرب بھی تھما دی چل جا مدرسے کو، یہ نہ ہو، اس میں بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب پڑھنے جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو بغیر وضو کے چھونا بھی مت، اور اسی قرآن کے الفاظ اس عربی میں بھی لکھے ہوئے ہیں جس کو الف با تا کے ذریعے سے پڑھایا جاتا ہے، تو اس کو بھی ذرا اہتمام کے ساتھ کہ بھائی وضو بنا کے بھیجا جائے، منہ ذرا اچھے سے دھلا کے بھیجا جائے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے، بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس قرآن کے ادب و احترام کی نیت کی بنیاد پر اچھا دھلا کے، اس کا منہ صاف کر کے، اچھے کپڑے پہنا کے عرب بھی پڑھانے کے لیے بھیج دیا، تو اللہ ان کے گناہوں کو دھل دے گا، صاف ستھرا کر دے گا انہیں۔ نیتوں کا دخل عمل میں بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، تو اس مکتب کو قائم کرنے، اس کو آباد رکھنے، اس میں تعلیم دینے اور تعلیم دلانے میں سب کی جمع بندی اور سب کا ایک کاوش چاہیے۔ آپ اپنے محلے سے اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ یہاں بہتر سے بہتر تعلیم کا ایک حصہ جمع ہو، اور جن لوگوں نے اس عمارت کو خاص پڑھنے پڑھانے کے لیے منتخب کیا ہے ان کی نیت کے حساب سے عمل کی موافقت بھی ہو جائے۔ چند گزارشات آپ سے تھی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ کنٹریبیوشن کی بھی ضرورت پڑے، کچھ پیسے دینے کی بھی ضرورت پڑے، تو میں کہتا ہوں کہ دے کے تھوڑی ہمت افزائی کریں آپ، لیکن دے کر اس کو اصول نہ کریں۔ کیسے اصول کرنے والی بات کہ جو لوگ جہاں چندہ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس پہ میرا حق ہے، دو بات تو میں بول ہی سکتا ہوں یہاں، کیونکہ 100 روپے مہینہ دیتا ہوں، 500 روپے مہینہ دیتا ہوں، تو بول۔ اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی خیر خیرات کر کے اس کو احسان کے طور پر جتاتا ہے تو اللہ ایک رتی اس خرچ کرنے کا ثواب نہیں دیتا۔ قرآن نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کے باطل نہ کرو، خراب نہ کرو، تمہیں ایک رتی ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہ اس کے لیے ہے جو آخرت میں ثواب چاہتا ہے۔ ہم میں سے بہت ساروں کی نیت تو ہے کہ آخرت چھوڑو، دنیا میں چاہیے میرے کو، میں آج مہینہ دیا ہوں تو میرے کو حساب بھی دینا اور میری باتیں سننا بھی۔ اگر یہ ذوق ہے تو یہ اسلام کا ذوق نہیں ہے۔ اسلام کا ذوق ہے کہ دنیا میں بھی بھلائی لو اور آخرت میں بھی بھلائی لو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔